السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو بزرگو، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نصر کی تلاوت کی ہے، اور یہ ایسی سورت ہے جو اکثر و بیشتر مسلمانوں کو یاد رہتی ہے، اور اس سورت کو نماز میں ہم لوگ پڑھتے بھی۔ یہ سورت جو سب سے آخری میں نازل ہوئی مکمل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت سب سے آخری میں نازل ہوئی مکمل سورت، اگرچہ اس کے بعد آیات نازل ہوئی ہے لیکن مکمل سورت نازل نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد جیسے آیات سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اسی طریقے سے اور بھی آیت نازل ہوئی، لیکن مکمل جو سورت آخری میں نازل ہوئی ہے یہ سورہ نصر ہے۔ سب سے پہلے اس سورت کا ترجمہ سنیے، پھر انشاءاللہ آگے بیان کروں گا، اور حالات حاضرہ پر بھی انشاءاللہ کچھ روشنی ڈالی جائے گی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالی کی مدد آ جاوے اور فتح ہو جاوے۔ کس کا ترجمہ ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور جب تم دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اس کا ترجمہ ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو پھر تو اپنے رب کی کیا کر؟ تسبیح بیان کر، حمد کر،
اور اسی سے استغفار کر، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ یہ اس سورت کا ترجمہ ہے۔ اب یہ یاد رکھیے کہ اس سورت کا شان نزول کیا ہے اور یہ سورت کس وقت نازل ہوئی۔ یہ سورت جو اکثر و بیشتر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے، یہ غزوہ خیبر کے فتح ہونے کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ کب نازل ہوئی؟ غزوہ خیبر کے فتح ہونے کے بعد 7 ہجری میں غزوہ خیبر فتح ہو گیا تھا۔ یہ غزوہ خیبر کیا ہے؟ یہ وہی جگہ تھی جہاں یہودی بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے خلاف یہودی یہیں پر کیا کیا کرتے تھے؟ سازشیں کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی اور غزوہ خیبر فتح ہوئی۔ غزوہ خیبر کے فتح ہونے کے بعد یہ سورہ نصر نازل ہوئی۔ اب اس کے بعد یہ سورہ نصر جب نازل ہوئی تو کیا حکم دیا گیا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ عنقریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ تم دیکھو گے کہ اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج جماعتیں بنا کر داخل ہوں گے۔ اور ایسے ہی ہوا۔ مکہ مکرمہ سب کو معلوم ہے کہ جب شروع میں ایمان لانے کے بعد 13 سال تک مسلمانوں کو بڑی تکالیف دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے اصحاب کو بڑی تکلیف دی گئی۔ پتھر ان کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا، تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا گرمی کی شدت میں، اور بعض صحابہ کرام کو پیٹا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، پتھر بچھا دیے جاتے تھے۔ لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی عطا فرمائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب یہاں پر دیکھیے، جب یہ سورت نازل ہوئی تھی، جب یہ سورت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت خوشی منانے لگے۔ صحابہ کرام بڑی خوشی منانے لگے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہو گیا کہ عنقریب مکہ مکرمہ فتح ہونے والا ہے اور ہمارے قبضے میں آ جائے گا۔ اچھا، یہ مت سوچئے کہ مسلمان وہاں کے رہنے والے نہیں تھے، بھائی مسلمان وہیں کے رہنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب وہیں کے تھے، وہیں ان کی پیدائش تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی اور آپ کے اصحاب کو طرح طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اب یہاں پہ میں کیا عرض کر رہا تھا کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کے چہرے خوشی کے وجہ سے کیا ہو گئے؟ مسکرانے لگے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی اصحاب خوشیاں منانے لگے کہ اس صورت میں ہم لوگوں کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ عنقریب مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں،
وہ رونے لگتے ہیں. ایک طرف سارے صحابہ کرام خوشیاں منا رہے ہیں کہ ان قریب مکہ مکرمہ فتح ہو جاوے گا، ہم لوگوں کے ہاتھ میں آ جاوے گا. لیکن دوسری طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ رونے لگتے ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ رونے کی وجہ کیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوچھے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک طرف اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالی خوشی عطا فرمائے ہیں، مکہ مکرمہ ان قریب فتح ہو جائے گا، لیکن دوسری طرف اس کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں گے. آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور جب آپ کا دین مکمل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دین مکمل ہو جائے گا، پھیل جائے گا، ایمان غالب ہو جائے گا، تو آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے اللہ کے پاس. اس لیے میں رو رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح فرما رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی فرما رہے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، کہ تو اپنے رب کی تسبیح بیان کر، حمد کر اور اسی سے استغفار کر. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت بیان کرتی ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو میں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بکثرت رکوع میں، سجدے میں دعا پڑھا کرتے تھے. وہ کون سی دعا؟ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک. رکوع میں بھی، سجدے میں بھی کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو یہ حکم دیا کہ تم تسبیح بیان کرو. تو اس لیے اس کی تعمیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا کرتے تھے؟ سبحانک اللہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ تو میرا حمد بیان کر. اس کی تعمیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ سبحانک اللہم وبحمدک. وبحمدک میں اللہ کے حمد تعریف بیان ہو رہے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ تو استغفار کر کثرت سے. تو اس کی تعمیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا کرتے تھے؟ استغفرک واتوب الیک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد کثرت سے یہ پڑھا کرتے تھے. اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ مکہ مکرمہ جب فتح ہو گیا، مکہ مکرمہ جب فتح ہو گیا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا حکم دیا؟ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم بیت اللہ کے چھت پر جاؤ اور اذان دو. یہاں دیکھیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کی پیدائش؟ مکہ. ان کے اصحاب کی بھی اکثریت پیدائش وہیں کی، لیکن اس کے باوجود ان کو نکال دیا گیا، نکالنے پر مجبور اور طرح طرح کی تکالیف. لیکن دیکھیے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو چاہیے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لیتے، صحابہ کرام بدلہ لیتے،
لیکن بدلہ نہیں لیے۔ سب سے پہلے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ تم بیت اللہ کے چھت پر جاؤ اور اذان دو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے چھت پر کھڑے ہوتے ہیں، اذان دیتے ہیں، اذان پورے مکہ میں گونجتی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خوبصورت اذان دیا کرتے تھے، اس لیے کہا گیا کہ مؤذن صاحب کو جب ہم منتخب کریں تو کم سے کم اذان صحیح تلفظ سے اور جو مخارج ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے اذان دینی چاہیے، اور اذان اچھی آواز میں دینی چاہیے۔ لیکن عام طور پر ہم لوگ ایسے مؤذن منتخب نہیں کرتے۔ اذان صحیح تلفظ کے ساتھ، اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھے کہ یہاں پہ بہت سے لوگ بے جھجھک اذان دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے امامت کے لیے امام صاحب نہ ہو تو اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ کہا گیا کہ اگر مؤذن نہ ہو تو مؤذن جس کو ذمہ داری دے کر گئے اسی کو آگے اذان دینی چاہیے۔ جس کو حکم ملا، مؤذن صاحب خود حکم دیے کہ میری غیر حاضری میں آپ اذان دے دیجئے گا، انہی کو اذان دینی چاہیے۔ ہر شخص، اب دیکھیں داڑھی نہیں ہے، کرتا پاجامہ سنت شریعت کے مطابق نہیں ہے اذان دینے کے لیے، نہیں، ہر شخص اذان نہ دے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مؤذن صاحب نہ ہو، وہ جن کو ذمہ داری دیے، یا امام صاحب نہ ہو، وہ جن کو ذمہ داری دے کر گئے، یا نائب امام پہلے سے وہاں منتخب ہے جس مساجد کے اندر، تو ان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ تو یہ ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیے۔ اب اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیے گا ایک بات، کیا مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو گیا امن ہے، خون نہیں بہایا جائے گا، بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے امن ہے، یہ نہیں کہ ہم بدلہ لیں گے۔ جو حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو گیا امن ہے، بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہاں پر دیکھیے کوئی اور ہوتا تو فتح اور نصرت کے نشہ میں نہ جانے خون کی ندیاں بہا دیتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت بن کر آئے ہیں، اسی لیے قرآن میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، جناتوں کے لیے، ہر ایک کے لیے اللہ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ ہم انہی کی امتی ہے، ہم بے قصور کا خون کبھی بھی بہانے کے لیے آگے نہیں بڑھتے۔ آج بھارت کی سرزمین پر جس بھارت میں مسلمانوں نے قربانیاں دی، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، علماء دیوبند نے قربانیاں دی، آج ان کی قربانیوں پر پانی پھیر دیا جا رہا ہے۔ اس بھارت کو آزاد کرانے کے لیے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب دیے، لیکن زیادہ قربانیاں اگر آپ تاریخ کو دیکھیں گے تو مسلمانوں کی، اور اس میں علماء کرام کی قربانیاں زیادہ ہے۔ لیکن آج افسوس کہ آج اس بھارت میں مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ ہریانہ کے اندر دیکھیں کیا ہوا،
کہ نوجوان لڑکا 19-20 سال کا ایک امام، ان کا کیا قصور تھا؟ ان کو امام میں منتخب کیا گیا اور پھر ایک جماعت جاتی ہے اور مسجد میں اچانک گھس کر مار پیٹ کرنے کے بعد امام صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ حالانکہ ہم کبھی بھی لڑائی جھگڑا فسادات یہ سب کے خلاف ہیں، نقصان دونوں طرف ہوتے ہیں، لیکن یہاں بھڑکانے والا کوئی اور، سونو نام کا آدمی جو یاترا نکالنے سے پہلے ان کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، وہی بھڑکایا اور دونوں ہندو مسلم لڑائی کروا کے وہ نکل گیا۔ جبکہ ہم یہ چاہتے ہیں، بھارت بڑی قربانیوں کے بعد آزاد ہوا ہے، یہاں محبت پھیلانا چاہیے، نفرت نہیں۔ نفرت پھیلائیں گے دونوں طرف نقصان ہوگا، دونوں طرف کے گھر جلیں گے، دونوں طرف کی جانیں جائیں گی۔ اب دیکھیں تو صحیح، اس مسلمان ایک امام صاحب بے قصور، ان کی ایک ویڈیو اور وائرل ہو رہی ہے، آپ دیکھیں کہ جس میں ہندو مسلم سکھ عیسائی کا میسج وہ دے رہے ہیں کہ مل کر رہنا چاہیے۔ ویڈیو آپ دیکھ سکتے، آج بھی موجود ہے۔ ایسے امام کو کاش اگر وہ پہلے مارنے والے دیکھ لیتے تو ان کے بات میں سمجھ میں آ جاتی کہ یہ کوئی جہادی نہیں ہے۔ آج اتنے نفرت پالے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کو اس طرح منا رہے ہیں۔ ماں باپ ان کے کیسے ہوں گے جو نفرت پھیلا رہے ہیں؟ ایک دوسرے کا خون اتنی سستی، چاہے ہندو کا خون ہو چاہے مسلم کا خون تو ایک ہے۔ آج اگر سخت قانون حکومت لے لائے تو خدا کی قسم کبھی کسی کی جان لینے کی ہمت نہیں ہوگی۔ ان کے بھی والدین ہوں گے، ان امام صاحب کے بھی پریوار ہوں گے۔ وہ نوجوان لڑکا کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میری جان چلی جائے گی۔ وہ کوئی جہادی نہیں تھا بھائی، بھارت کی ایکتائی کے لیے وہ ویڈیو بنایا۔ وہ ویڈیو آپ سن سکتے ہیں، اگر وہ ویڈیو غیر مسلم بھی دیکھیں گے تو ان کی آنکھ سے آنسو نکل جائیں گے، جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت میں ہندو مسلم سکھ عیسائی کو مل کر رہنا چاہیے۔ ایسے امام کو اگر ہم ماریں گے تو اوپر والا آپ کو نہیں چھوڑے گا، آپ کو نہیں بخشے گا، بے قصور کو آپ ماریں گے۔ اور میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ کہ نفرت نہیں پھیلانا ہے، لیکن اگر کوئی آپ کو چھیڑے آپ کو چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ ایسے شخص کو چند لوگ ہیں، چند لوگ، میں مسلم کو بھی کہا کرتا ہوں کہ آپ بھی مت بے قصور کو ماریے، لیکن اگر وہ لوگ بھی جو چند لوگ ہیں جو پینے کھانے والے لوگ ہیں، نشہ ور چیز، اور وہ نفرت پھیلاتے ہیں، ایسے لوگ اگر مل جائے اور تم کو تمہاری بہن بیٹی کی عزت جہاں باری آ جائے تم بھی مت چھوڑو۔ قانون ہمیں اجازت دیتی ہے، سویدھان ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہمیں کوئی مارنے کو آئے تو آپ ہاتھ پہ ہاتھ مت رکھیے۔ بھائی سویدھان میں ہے نا کہ اپنی عزت کی حفاظت، اپنے گھر والوں کی عزت کی حفاظت تو کرنی ہے، بے قصور کو نہیں مارنے کا۔ بہرحال یہ افسوس ہے، صد افسوس ہے، ہریانہ کا جو ماحول ہوا وہ ایک دو آدمی کی وجہ سے۔ سونو نام کا آدمی ہے، ایسا ہی بھڑکاؤ کیا، وہ تو نکل گیا، لیکن دیکھیں اس کی وجہ سے کیا ماحول ہے۔ دونوں طرف نقصان ہو رہے ہیں، ہندو کو بھی مسلم کو بھی، ہمارے دونوں بھائی ہیں، دونوں اس کے وجہ سے کتنے کاروبار میں نقصان ہو رہے ہیں، بھارت کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن اس پر ہمیں غور و فکر نہیں کریں گے تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ یہ بھارت کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ ایکتائی ہو، ایک دوسرے میں نفرت پالیں گے، نفرت پھیلائیں گے، نقصان دونوں طرف ہوگا، ایک طرف نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ ضروری بات تھی، اس لیے میں نے کہا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کیے، مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی، صحابہ کرام کو، لیکن کسی کی جان نہیں لی۔ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ جان لیتا، بدلہ لیتا، کیونکہ 13 سال تک مسلمانوں کو وہاں تکالیف دی گئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، لیکن بدلہ نہیں لی۔ اب ایک بات یاد رکھیے، اس صورت کے اندر ایک سبق بھی ہے ہم لوگوں کو۔
ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے بولا گیا، بلکہ ہم سب کو بھی یہ کہا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی بھی کامیابی آپ کو دے، مثال کے طور پر آپ بے روزگار تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزگاری عطا فرمائی، کسی کو کام نہیں مل رہا تھا کام مل گیا، نوکری نہیں مل رہی تھی نوکری مل گئی، یا اسی طریقے سے کوئی بھی کام مل جائے، حاصل ہو جائے کامیابی، تو اس میں سب سے پہلے یہ نہیں سوچنے کا کہ ہم اپنے قوت بازو سے کیے، ہم اپنی طاقت سے کیے، بلکہ سب سے پہلے یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوا۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ ڈاکٹر صاحب آپ بیماری میں مبتلا ہیں، مرض میں مبتلا ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کو دوائی دیے، آپ کو شفا مل گئی۔ اب یہ نہیں سمجھنے کا کہ ڈاکٹر صاحب ہی کی وجہ سے ہم شفا ہو گئے، نہیں، ڈاکٹر صاحب ایک ذریعہ ہے، دوائی یہ بھی ایک سنت ہے کہ دوا، بھائی ایسا نہیں کہ بیمار پڑ گئے تو نہیں اللہ شفا دیں گے، ہم دعا مانگ رہے ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے ہیں، علاج نہیں، یہ بھی غلط۔ لیکن شفا دینے والے اللہ کون ہے؟ شفا دینے والے اللہ، کیونکہ ایک مرض ہے، مثال کے طور پر ایک بیماری میں بہت سارے لوگ مبتلا رہتے ہیں، اب دوا ایک ہی ہے، وہی ایک دوا کو ایک شخص کو پلائے ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دیے، وہی ایک دوا کو دوسرے شخص کو پلائے، ان کو بھی شفا مل گئی، تیسرے کو پلایا گیا لیکن شفا نہیں ملی۔ اس سے کیا ہے کہ شفا تو دینے والے اللہ ہے، ایک دوا ہے، اس دوا سے انسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے لیکن چند لوگ ایسے ہیں جس کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ شفا دینے والے کون؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی کامیابی آپ کو حاصل ہو جاوے، کوئی کام پھنسا ہوا تھا تو یہ نہ سوچے کہ ہم اپنی طاقت سے، اپنی بہادری سے، قوت بازو سے ہم نے کیا، نہیں، جب تک اللہ توفیق نہ دے ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ہم خواہشات، تمنائیں بہت رکھتے ہیں، لیکن کیا ساری کی ساری تمنائیں ہماری پوری ہو جاتی ہیں؟ پوری ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ جب اللہ تبارک و تعالی توفیق ہمیں دے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہر کام ہوتا ہے، انسان کا کام ہے کوشش کرنا، انسان کا کام ہے کوشش کرنا۔ ایسا نہیں کہ آپ دکان کھول لیے اور اس کے بعد دکان کھولیں گے سوچیں گے کہ نہیں اب میرے پاس پیسہ آ جائے گا۔ آپ کوشش کریں کہ دکان کے مارکیٹ کھولے، دکان کھولے، لوگوں کو بتائے، اچھے اخلاق سے پیش آئے اور اچھی چیز رکھے، دھوکہ دھڑی نہ کرے، ناپ تول میں کمی نہ کرے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ دکان کے اندر برکت ڈالیں گے یا نہیں؟ یقیناً برکت ڈالیں گے۔ وقت ہو گیا، اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت